وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وَيَسْتَفْتُونَكَ استفتى یستفتی استفتاءً، اصل میں تو کلمہ تھا فا تا یا سے، ہماری زبان کا کلمہ ہے فتویٰ جسے ہم کہتے ہیں. افتا یفتی افتاءً، افتا یفتی کہتے ہیں مسئلے کا حل بتانا. افتا یفتی کہتے ہیں علمی کوئی خدمت کرنا. اور فتویٰ دینا بھی اس کے معنی، فتویٰ دینا سے مراد یہاں پر اپنی رائے دینا. اور فتویٰ جب قانونی شکل اختیار کرتا ہے وہ اس وقت کی شورا اور پارلیمنٹ اگر اس پہ متفق ہو جائیں تو اس کی حیثیت قانونی ہو جاتی ہے. اگر کسی فرد کی رائے ہے تو ابھی وہ رائے ہے. تو یہ پوچھنا ہے، مسئلے کا حل چاہنا ہے. یستفتونک فی النساء، وہ سب چاہتے ہیں، وہ تم سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں. وہ عورتوں کے بارے میں مسئلے کا حل پوچھتے ہیں. قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجیے، اللہ یفتیکم، مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں. فی ہن، فی میں ہن، ان عورتوں کے بارے میں، جن عورتوں کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو ان عورتوں کے بارے میں اللہ خود بتا رہے ہیں. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، وہ اور ما جو، یتلا یہ فعل مضارع کے نام، تلا یتلو تو ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرنا ہے، لیکن پڑھنا پیچھے پیچھے چلنا، لیکن اس کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا مطلب کہیں سے پڑھ کر سنانا. وما یتلی علیک، اور یہ کلمہ مجہول ہے، مضارع مجہول ہو گیا. تلا یتلو تلاوتاً، وما یتلا جو تلاوت کیا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، فی الیتامہ یتامہ کے بارے میں، فی یتامہ یعنی یتامہ کے یتیموں کے بارے میں. یتامى النساء، یتامہ کا کلمہ نکرہ ہے، النساء کا کلمہ معرفہ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. یتامى النساء مراد یہ ہے کہ ایسی عورتیں، یتیم عورتوں میں سے جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں. اللاتی، وہ عورتیں جن کے لا توتون، فی الیتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی جو کہ لا توتونہن، لا نہیں، آتا یاتی اور آتا یوتی. یہ جب آتا یوتی آتا ہے تو اس کا مطلب عطا کرنا. ہم الف، یہاں الف اور تا سے لکھتے ہیں، ہم عین اور تا سے لکھتے ہیں. عطا کر دینا. لا تو تم سب نے نہیں دیے، تو نا تم نہیں دیتے، ہن ان کو، ان عورتوں کو تم نہیں عطا کرتے. ما کتب لہن، ما جو کتبہ جو لکھ دیا گیا، لا کے لیے اور ہن ان سب عورتوں کے لیے.
مراد یہ ہے کہ وہ حق مہر جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے جن کو تم نہیں دیتے، اس کے بارے میں بھی اللہ فتویٰ دیتے ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ، یہی جو کلمہ شروع میں آ گیا تھا لا، وہی آگے چل رہا ہے ترغبون، اور تم نہیں رغبت رکھتے ان کے تنکحوہن، ان کے تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو۔ نکاح ینکحو، وہ نکاح کرتا ہے یا کرے گا، تنکحو تم نکاح کرتے ہو یا کرو گے، ننکحو ہم نکاح کرتے ہیں یا کریں گے، ننکحوہن ان سب عورتوں سے، ان تنکحوہن کہ نکاح کریں ان سے، ان عورتوں سے، والمستضعفین، وہ کے معنی اور المستضعف کہتے ہیں جو کمزور سمجھ لیا گیا ہو، مستضعفن اس میں مفعول ہے اور کمزور سمجھا جانے والا، اور آخر پہ تو یانون جو ہے یہ تو جمع کی علامت لگ گئی، واو الف واو نون یانون، یہ جمع کی علامتیں ہیں۔ الف لام برائے جنس ہے، اس زمانے کے مستضعف جو سمجھے گئے، جو کمزور سمجھے گئے، اور اس زمانے کے جو سمجھے گئے، سارے کے سارے لوگ۔ ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، مستضعفین جو کمزور سمجھے گئے، من الولدان بچوں میں سے، لڑکوں میں سے، وہ ان تقوموا، وہ اور ان کے تقوموا تم قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، واو الف جمع کے قام یقوم، للیتامى دو لام آگے کے لیے، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بالقسط بے کے ساتھ، القسط انصاف کے ساتھ، یعنی اور ساتھ ہی وہ احکام بھی دیتا ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی الیتامی النساء، ساتھ ہی وہ احکام بھی اللہ دیتے ہیں جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، پہلے بھی اس کتاب میں موجود ہیں، پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، یعنی ان کا حق بغیر کے بغیر ہی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ان سے نکاح کرو، یا لالچ کی بنیاد پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، یہ دونوں معنی ہیں اس میں۔ لالچ یہ ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی مالدار ہے تو تم چاہتے ہو ہم کریں، لڑکی مالدار ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، تم نکاح تو نہیں کرنا چاہتے، کسی اور کو بھی نہیں کرنے دینا چاہتے تاکہ اس دولت کو تم استعمال کرو، اس لیے یہ ترکیب استعمال کی گئی۔ ولا ترغبون، یعنی ترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، یعنی لالچ یہاں پہ رکھ رہے ہو، دوسرے معنی لا ترغبون، تم رغبت نہیں رکھتے ان میں، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، ان یتیم لڑکیوں کے متعلق جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنیاد پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام بھی والمستضعفین من الولدان، وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور سمجھ لیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، انہیں کمزور نہ سمجھو، ان کے پیچھے ان کا اللہ ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور تم قائم ہو جو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ اور ما تفعلوا جو تم فعل کرتے ہو، واو الف جمع کی علامت آ گئی، اور جو تم فعل کرتے ہو، من خیر، من سے خیر بھلائی سے، جو تم بھلائی کا فعل کرو گے، کرتے ہو یا کرو گے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ
وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا پس اِنَّا بے شک اللہ اللہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، کانا ہیں، بہی اس کے متعلق، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں اس کے متعلق علیمہ ازل سے ابد کے جاننے والے، اور یہ صفت بھی اللہ کی ذاتی ہے، وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام